دیکھیے دو سب سے پہلے تو میں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جو کہ کوشش کی ہے ہمارے نوجوانوں نے، خاص کر ماشاءاللہ کہ جو اب کشمیر کے جو ہمارے ٹریڈیشنل کام ہیں، کیونکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ ہمارے جو ٹریڈیشنل کام ہیں وہ زوال پذیر ہو رہے تھے، لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ ہماری ہینڈی کرافٹ انڈسٹری ہو، چاہے وہ ہماری ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہو، یا چاہے وہ ہمارا کاپر ہو، اور آج مجھے خوشی اس بات کی کہ ہمارے جو ٹریڈیشنل جو واضوان وغیرہ ہے یہ بھی ریوائیو ہو رہا ہے۔ اور پچھلے کچھ عرصے سے اگر آپ دیکھیں کہ شہر خاص میں، خاص کر ڈاؤن ٹاؤن میں، بہت سے نوجوانوں نے جو انیشیٹیوز لیے ہیں، کیفیز کھولے ہیں اور واضوان کو انٹروڈیوس کیا ہے تاکہ جو ٹورسٹ یہاں آ سکیں اور جو باقی فیملیز بھی آ رہی ہیں وہ بھی اس کو انجوائے کر سکیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی کوشش ہے کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایک ہمارا جو ہماری اسٹرینگتھ ہے، ہمیں اپنی ان کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، اور کشمیر کی پہچان جو ہے وہ ہمارا جو فوڈ ہے وہ بھی اس کی ایک پہچان ہے۔ تو یہ خوشی ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آج شہر خاص سے نکل کر اب یہ سول لائنز کی طرف بھی یہ کام بڑھ رہا ہے، اور ایک کلین ایٹماسفیئر میں، ایک اچھے ماحول میں یہاں پہ ٹورسٹ بھی آ سکتے ہیں، فیملیز بھی آ سکتی ہیں، اور کشمیر کی جو ٹریڈیشنل ہماری کیوزینز ہیں ان کو انجوائے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اور اس طرح سے خوشی کی بات ہے کہ جو ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس وقت یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک جو بہت بڑی پرابلم یہاں پہ ہے وہ بے روزگاری کی ہے، ان امپلائمنٹ کی ہے، جابس نہیں ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اب وہ خود ہی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نام جو بھنڈاریز جو ہے ایک بہت بہت پرانا نام ہے، تقریباً 100 سال سے زیادہ یہ فیملی کام کر رہی ہے اس وینچر میں۔ تو اچھی بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے انیشیٹیوز کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے، ان قسم کے انیشیٹیوز کو ہمیں آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ لوگ جو ہے کشمیر کی جو ٹریڈیشنل جو ہمارے آئٹمز ہیں ان کو بھی وہ انجوائے کریں، اور ایک صاف ستھرے ماحول میں آج کی جو ضرورت ہے آج کے سماج میں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ اس کو آگے کر سکے۔ تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ وینچر ان کا کامیاب رہے، اور خوشی کی بات ہے کہ یہاں پر جو ہے اب نہ صرف شہروں میں بلکہ آہستہ آہستہ سٹیز کے باہر بھی جو ہے لوگ انیشیٹیوز لے رہے ہیں، اپنے پیروں پہ لوگ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جو ہم ریوائیول دیکھ رہے ہیں کشمیری آرٹس کا، کرافٹس کا، تو یہ ایک خوشائن بات ہے۔ بلکہ پچھلے دنوں مجھے کسی نے بتایا کہ کاپر انڈسٹری ماشاءاللہ جو ہے ہماری جو ہے وہ بہت کام اچھا کر رہی ہے، لیکن اس میں بھی کچھ چیزیں ہیں کہ ہمیں آنیسٹلی اس کو پرسیو کرنا چاہیے۔ جو بھی ہم کام کریں اس میں آنیسٹی بہت بہت امپورٹنٹ پہلو ہے، کیونکہ کئی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ غلط وسائل کا استعمال کر رہے ہیں، فار ایگزامپل مشینز استعمال ہو رہی ہیں کاپر انڈسٹری میں۔ اسی طریقے سے جو ہمارے جو پشمینہ انڈسٹری ہے اس کی کوالٹی کو مینٹین کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں کو ایک کم سے کم ایک ایونیو مل رہا ہے کہ متبادل ایک سوچ وہ رکھ رہے ہیں کہ بھائی اور کیا پاسبلٹی ہے، جب جابس نہیں ہیں، بزنسز کم ہیں، تو اس میں اور کیا کیا پاسبلٹیز۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ایک اپنا کام ہے۔ دیکھیے ہمیں سب سے پہلے جو ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہاسپٹیلٹی انڈسٹری ہماری ہے، خاص کر جو فوڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس میں بہت سی فیملیز جو ہیں، کیونکہ ڈاؤن ٹاؤن کا ہی زیادہ اس میں رول رہا ہے، ساری ٹریڈیشنل فیملیز جو ہیں ڈاؤن ٹاؤن کی ہیں، تو ایک وقت آیا تھا کہ یہ لوگ چھوڑ رہے تھے اس کام کو اور باہر کے لوگ آ رہے تھے، بلکہ حد یہاں تک ہو گئی تھی کہ ہم باہر کے لوگوں کو ہائر کر رہے تھے واضوان بنانے کے لیے۔ لیکن آج الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ریوائیو ہو رہا ہے، نوجوان جو ہے پڑھے لکھے نوجوان، اور آپ دیکھیں کہ MBA کیے ہوئے، ڈگریز کیے ہوئے نوجوان جو انجینئرز ہیں، آدھے باقی پروفیشن سے ہیں، تو وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ ایک پروفیٹیبل بزنس ہے، ایک اچھی ایک پہل ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے نوجوانوں میں بھی ایک ہمت مل رہی ہے کہ بھائی خود کھڑا ہونے کی اپنے پاؤں پہ۔ تو اس قسم کے انیشیٹیوز کو ہم بالکل سراہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی کو اس میں سپورٹ کرنا چاہیے، اور جو ہماری ٹریڈیشنل جو یہ ہے کہ ابھی تک جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ اس قسم کے وینچرز جہاں پہ کہ فیملیز آ سکیں، بچے آ سکیں اور آرام سے ایک صاف ستھرے ماحول میں اپنی فوڈ آئٹمز کو انجوائے کر سکیں، تو اس قسم کے وینچرز کی ضرورت زیادہ ہے،
जहाँ पे टूरिस्ट के साथ साथ फैमिलीज भी एंजॉय करें। किस तरह से देखते हैं अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो वर्डिक्ट इंडिया आया है, पाकिस्तान में जो एक फॉल्ट बना हुआ है बातचीत पे, काफी टाइम से हमने देखा कि यहाँ से भी हटदर्मी और वहाँ पे भी एक मुस्तकम सरकार नहीं है, कितना सेटबैक आप इसको मानते हैं खासतौर कश्मीर के लिए और जो इंडिया पाक रिलेशन है उसके बाद? देखिए, हमारी तो हमेशा से कोशिश रही है, जामे मस्जिद का मेंबर और महराब हमेशा इस बात का दाई रहा है कि एट द एंड ऑफ द डे मसाइल जो हैं वो बातचीत से ही हल होंगे। तशद्दुद, जुल्म, बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। और हम अपनी तरफ से बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कश्मीर के मसले का जो सियासी पहलू है, उस पहलू को एड्रेस करने के लिए जब तक बातचीत के अमल को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी आप देखें कि चले अब इलेक्शंस हो गए कश्मीर में, एक हुकूमत बनी, लेकिन ये भी हम सब जानते हैं कि इनके जो इख्तियारात हैं बहुत महदूद हैं। अभी भी यूनियन टेरिटरी का जो स्टैम्प है जम्मू कश्मीर पे वो लगा हुआ है। आप देखें कि ये जहाँ तक रोज़मर्रा की प्रॉब्लम्स हैं, बिजली, सड़क, पानी, जो कि इम्पॉर्टेंट इशूज़ हैं, और हमने हमेशा से ये कहा है कि इन इशूज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता। लोगों की ये प्रॉब्लम्स हैं और इनको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट को की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो उन्हें कमिटमेंट्स अवाम के साथ की हैं उनको वो पूरा करें। लेकिन जहाँ तक कश्मीर के सियासी मसले का जो पहलू है, जो पहलू है, उसको हल करने के हवाले से जब तक नई दिल्ली की सरकार जो है वो अपनी सोच में तब्दीली नहीं रखेगी और ये नहीं समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोग, जम्मू कश्मीर के अवाम जो है वो चाहते हैं कि अब नस्ल दर नस्ल जो है ये सिलसिला आगे चल रहा है। हम चाहते हैं कि इसका कोई अब इस मसले को हम हल की तरफ ले जाएं। हम अनसर्टिनिटी में नहीं रहना चाहते, हम कुछ तो खून नहीं चाहते, हम ब्लड शेड नहीं चाहते। अच्छी बात है कि पिछले 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि सीज़ फायर लाइन पे जो है वो गोलाबारी नहीं हो